بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے سیشن کی شروعات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 سے ہوگی۔ چلے طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے، ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ کنجوسی ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے۔ جن چیزوں میں انہوں نے کنجوسی کی، جلدی ہی وہ چیزیں قیامت کے دن ان کی گردنوں میں طوق بنا کر ڈال دی جائیں گی۔ اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس آیت میں اس ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کی وضاحت قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں بھی ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں، کامیاب کسے کہتے ہیں۔ جہاں پہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں متقین اور مفلحون، کہ کامیاب کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں، تو وہاں پہ ایک صفت بیان کی گئی ہے، وہ لوگ ہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ کرنے کا مطلب یہاں پہ خرچ کرنا ہی ہے، کوئی استعارہ اس طریقے سے نہیں کہ خرچ سے مراد کچھ اور ہے۔ خرچ کا مطلب جو بھی ہم نیڈس لوگوں کی فلفل کر سکتے ہیں وہ نیڈس ہمیں فلفل کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اسی بات طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ جو کچھ ہم بچا لیں گے وہ ہمارے کام آئے گا، اور یہ غلط فہمی ہمیں بالکل اپنے ذہن سے الگ کر دینی چاہیے کہ اگر ہم دوسروں پہ زیادہ خرچ کریں گے تو ہم تنگ دستی کا شکار ہو جائیں گے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد میں جو کچھ بھی ہے وہ دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ اور اگر ہم بچا بچا کے رکھتے ہیں، دوسروں کے کام نہیں آتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں میں تنگی یا تکلیفیں رہتی ہیں، تو اس صورت میں بھی عذاب کے ہم حقدار ہوں گے، اور تکلیفیں ہمارے یہاں ہماری زندگی میں آئیں گی۔ اور تکلیفوں اور ہمارے اعمال کی جو آخری جزا کا وقت ہے وہ قیامت کا ہے۔ اسی طرف اس میں اشارہ ہے کہ وہاں پہ اس عمل کی وجہ سے بہت ہی سخت سزا دی جائے گی۔ تو گویا مجموعی طور پہ اس آیت میں ہمارے لیے ایک ہمت افزائی ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس میں ہے ہمیں اپنی ضرورتیں مکمل کرنے کے بعد میں، کیونکہ یہ کانسیپٹ بھی قرآن نے دیا ہے العفو کا، کہ ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کر لینی چاہیے، لیکن بلا وجہ بچا بچا کے رکھنا، کنجوسی کرنا، بخیلی کرنا، یہ ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک طریقے سے وارننگ بھی ہے کہ اگر ایسا کیا تو اس کا نتیجہ بہت ہی سخت ہوگا۔ تو اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اگر بخیلی کر بھی لیتے ہیں، بچا بھی لیتے ہیں، کیا ہم دائمی طور پر اس کی چیزوں کے مالک بن سکتے ہیں؟ وراثت ہم کو وارث اس کے ہم ہو سکتے ہیں؟ تو اس کی بھی وضاحت ہے قرآن میں کہ اصل تو اس کائنات کی مکمل وراثت وارث اللہ ہے، ساری چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عارضی ہے، اور اسی عارضی میں سے ہمیں کرنے کا، خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بہت اہم آیت ہے یہ، آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ اس میں یعنی مال کو رکھنے، کمانے، خرچ کرنے کا پورا ایک طرح سے منظرنامہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے، ایک طرح سے پھر سمجھائی گئی ہے کہ آسمان اور زمین کا وارث اللہ ہے۔ تو الوارثو جو ہے یہ اللہ یہ کی ایک صفت ہے، اور وارث اسی کو کہا جاتا ہے جس کی اصل ملکیت جس کی ہو، اور وہ پھر اس کو دوسروں کو منتقل کرے، یہ استعمال کے لیے بھی ہے۔ تو اصل ہولڈنگ جو ہے، اصل ملکیت ہر چیز کی، زمین اور آسمانوں کی، یعنی ہر زمین کی سے اوپر جو کچھ ہے، جو کچھ بلندیاں ہیں، ہر طرح کی چیزیں اس کی وراثت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کو تھوڑی سی میں وضاحت یہاں کروں گا کچھ اور مزید آیات کی مدد سے، کیونکہ یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو ہمیں سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، یہ جو آیت ہے سورہ انعام کی، یہ بتاتی ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ دس از پوائنٹ نمبر 1۔ اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، پوائنٹ نمبر 3۔ کیوں دیے؟ تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ یہ تینوں نکات بہت صاف بھی ہیں، واضح بھی ہیں، اور ہمیں اپنی پوزیشن بتاتے ہیں۔
ہمیں جب زمین کا خلیفہ بتایا گیا تو خلیفہ کہتے ہیں وائس جرنٹ کسٹوڈین، جس کی ذمہ داری میں سامان دیا جائے، جس کے سپرد چیزیں کی جائیں. اسے ہم ایک طرح سے امین بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمین اور اس کے جتنے وسائل ہیں ہماری امانت میں دیے گئے ہیں، ہمیں ان کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. تو یہاں بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ امانت آپ کو کوئی دیتا ہے، ملکیت اس کی ہوتی ہے، ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے. یہاں زمین اور اس کے تمام وسائل کی امانت داری یا خلافت کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں کی ہر چیز کو ہم نے جس حالت میں پایا ہے اس سے اچھی حالت میں چھوڑیں، یا کم از کم اس کیفیت میں چھوڑیں. یہ ہے ذمہ داری اس وراثت کی جو ہمیں دی گئی ہے. دوسری وضاحت، جو دوسرا پوائنٹ ہے یہاں جو بہت اہم ہے، جس کو اکثر ہم لوگ بھول جاتے ہیں، کہ بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے. اب یہ بلندی کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، عام طور سے مال کے لیے توجہ، اور حقیقت بھی ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ مال کی طرف فوکس ہے اور ہوتا ہے. مال کی بھی بلندی ہو سکتی ہے، رتبے کی بھی ہو سکتی ہے، علم کی بھی ہو سکتی ہے، پوزیشن اور اتھارٹی کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو کچھ بھی بلندی درجے کی ہمیں ملی ہے وہ ہمارے لیے آزمائش قرآنی بتاتا ہے. آزمائش کس معنی میں ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی ذمہ داری، کوئی اتھارٹی، کوئی پاور ملی ہے تو ہم اس اتھارٹی پہ بیٹھنے کے بعد کس طرح سے اپنی اس اتھارٹی کو جو ہمیں ملی ہے کس طرح استعمال کرتے ہیں. لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، ان کے حق انہیں دلواتے ہیں، یا ان کے حق مار لیتے ہیں، ان کے حصے کے وسائل بھی، ان کے حصے کے مال دولت بھی اپنے حصے میں لے آتے ہیں، بے ایمانیوں سے، غلط سازشیں کر کے، جوڑ توڑ کر کے، کہ بھئی میں تو اب ذمہ دار ہوں، میں کچھ بھی کر لوں. اکثر ہمیں چاروں طرف دکھتا ہے کہ جو لوگ کسی ذمہ داری کی جگہ پہ ہوتے ہیں، کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ تمہاری یہ جائیدادیں اور دولت ایک دم کیسے بڑھ گئی، کیونکہ ہمت ہی نہیں رکھتا کوئی پوچھنے کی. جو پوچھے گا اس کو پھر سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی، مسئلے مسائل ہوں گے، یہ سب سمجھتے ہیں لیکن مجبور ہیں، اس لیے خاموش ہیں. اب وہ ایک الگ چیز ہے کہ خاموش ہیں کیسے ہیں، کتنے ہیں. تو جس چیز کی بھی جس کے پاس بلندی درجات ہے یا بلند درجہ ہے، اس کے لیے اس کو جواب دینا ہے. دوسری چیز یہاں بہت اہم یہ ہے، دوسری آیت جو اسی رخ کی ایک بہت اچھی نشاندہی کرتی ہے، کہ بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا، اپنی بڑائی پر فخر کرنے والا ہو. یعنی یہ ایک رخ ہے کہ بلند درجے دیے گئے ہیں آزمائش کے لیے، لیکن مجھے کسی بھی درجے کی بلندی ملی تو میں نے فوراً میری گردن اکڑ گئی اور میں نے فخر و غرور کیفیت آ گئی. میں یعنی آپ بہت کم دیکھیں گے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں مال کے تعلق سے یا رتبے اور مراتب کے اعتبار سے، ان کو آپ نے اپنے علاقوں میں سودا خریدتے نہیں دیکھا ہوگا. وہ اپنے تھیلے لے کے نہیں چلیں گے، حتیٰ یہ کہ ان کے بچے بھی اسکول جب جائیں گے تو نوکر بستے لے کے چلیں گے. یعنی سامان کے لیے بھی لوگ دوسرے ہوں گے، وہ اپنا کام خود نہیں کریں گے، اس کے لیے دوسرے لوگ ہوں گے. تو یہ بھی ایک طرح کا تکبر اور غرور ہوتا ہے کہ میں ٹھیلے والے سے جا کے بات کروں، میں سبزی لاؤں گھر کے لیے، ترکاری لاؤں. یہ اکثریت، کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کسی کام میں اتنا مصروف ہے کہ وقت نہیں نکال سکتا، اس نے کسی سے منگا لیا. لیکن اگر میری سوچ یہ ہو کہ اچھا یہ سودے میں لاؤں، جا کے بازاروں میں پھروں، یہ تکبر ہوتا ہے، اور ہماری اکثریت کے یہاں یہ پایا جاتا ہے. وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتے. دوسرا رخ بھی ہے کہ بھئی میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں عام آدمیوں کے بیچ میں کیا جاؤں. وہ اپنی شان کا گھٹنا سمجھتے ہیں کہ میں بازاروں میں عام آدمیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلوں، ان سے رک کے بات چیت کروں تو میرا تو رتبہ زمین میں مل جائے گا، مٹی میں مل جائے گا. میں تو جلوس کی شکل میں چلوں گاڑی پہ بیٹھ کے اور لوگ مجھے دیکھیں اور سلام کریں، جھک جھک کے سلام کریں. تو یہ سب چیزیں وہ ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں وہ ہے جو اللہ پسند نہیں کرتا. دوسرا رخ کیا کہتا ہے؟ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں.
اکثر میں نے کاروباری لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہے، ہمیشہ زیادہ تر اکثر یہ کہتی ہے نہیں بھائی بندہ ہے، ہاتھ تنگ ہے، کچھ نہیں ہے مارکیٹ میں۔ لیکن دیکھتے ہیں ہم کہ ان کی ضرورتیں بھی ساری پوری ہوتی ہیں اور فنکشنز اسی طرح شان سے ہوتے ہیں، دکھاوے سے ہوتے ہیں، یعنی فضول خرچی ان کی نہیں تھمتی، نہ ان کی نہ ان کے اہل خانہ کی، پورے خاندان کی۔ وہ ایک دوسرے کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی دیکھو تھوڑا سا، یعنی مثال طور پہ کوئی نیا آدمی ان کے کاروبار میں آیا اور ان کا جاننے والا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو ایک دم سب چیزیں کھول کے مت رکھنا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے اہل خانہ سے چھپاتے ہیں اپنی آمدنی ہے، کہ بیوی کو پتہ لگ گیا تو پیسے زیادہ مانگ لے گی، بچوں کو پتہ لگ گیا تو، یعنی یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ اللہ نے جو کچھ فضل انہیں دیا ہے، اور چھپاتے کس ڈر سے ہیں کہ کوئی ہم سے مانگ لے گا، کوئی ہمیں انکمفرٹیبل سچویشن میں ڈال دے گا کہ اس نے مانگ لیا تو ہم منع کریں تو مشکل ہے، اور دے دیں گے تو ہمارے ہاتھ سے ہمارا مال نکل جائے گا۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو سب بڑھ جائے گا، انہیں ڈر لگتا ہے کہ جس کو پتہ لگا کہ میرے پاس پیسے ہیں وہ مجھ سے لے لے گا، کیونکہ ضرورت مند ہر جگہ ہے، اور خاص طور سے اس وقت کے دور میں جہاں کاروبار ٹھپ ہے، کام ہے لوگوں کے، کورونا کے بعد سے لوگ اٹھ رہے ہیں ابھی، لیکن اور ایسے چیلنجز ہمیشہ آتے ہیں۔ اس کا آخری حصہ بڑا اہم ہے اس آیت کا۔ اللہ یہ کہہ رہتا ہے کہ ایسے کافر لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی یہاں پہ ایسے تمام لوگوں کو، کیسے تمام لوگوں کو جو اترانے والے ہیں، گھمنڈی ہیں، اپنے اوپر فخر کرتے ہیں جو کچھ انہیں ملا ہوا ہے اس کے اوپر، اور دوسروں پہ یا کنجوسی پہ، یعنی کنجوسی کی حالت یہاں تک دیکھی ہے میں نے کہ اپنے گھر والوں پہ پیسے خرچ نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کو تنگ حال میں رکھتے ہیں کہ اگر انہیں پتہ لگ گیا کہ آمدنی اتنی ہے تو گھر میں فرمائشیں ہونے لگیں گی، اچھا کھانا پینا مانگنے لگیں گے۔ تو یہ کنجوسیاں جو ہے، یہ وہ چیز، ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ یہ کافر کیوں ہے؟ یہ کافر اس لیے ہیں کہ یہ وہ آیت یاد کیجئے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، کہ میرا شکر کرنا اور کفر نہ کرنا۔ تو جب ناشکری ہوتی ہے تو وہ کفر ہوتا ہے، اور جب شکر ہوتا ہے تو شکر کی عملی شکل یہ ہے کہ جو چیز جس لیے دی گئی ہو اس کے لیے اسے خرچ کیا جائے۔ آنکھ ناک کان کا شکر یہ ہے کہ ان کا استعمال وہ ہو جس مقصد کے لیے دی گئے۔ عقل کا شکر یہ ہے، شکرانہ ہے، کہ عقل اس طرح سے استعمال ہو جس طرح سے قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح مال دولت حسب نصب اور جو اقتدار ملتا ہے اس کا عملی شکر یہ ہے، زبانی شکر سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے کہہ دیا اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے، اور بڑے ہم پبلکلی اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے، لیکن کیا عملاً ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ عملاً شکر ادا کریں گے مال کے تعلق سے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس مال کو اس طرح خرچ کریں جیسا قرآن کا حکم ہے، جو قرآن کا فلسفہ ہے۔ وہ آگے بھی ذکر آئے گا، اور پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایتاء ذی القربیٰ کا اور جو مسکین اور ضرورت مندوں پہ خرچ کرنے کی بات ہے، اور جو طارق صاحب آپ نے ذکر کیا کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، قل العفو، کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، سرپلس ہے تمہارے پاس، تمہارے عافیت ہو جانے کے بعد، اس کو تم دوسروں پہ خرچ کر دو۔ فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ خرچ تو بہرحال میں نے 10 لاکھ روپے کمائے تھے، لیکن وہ 4 لاکھ روپے کے تو سب بچے کپڑے لے آئے، کیونکہ وہ 5,000 کی انہوں نے ٹراؤزرز خریدی تھیں، اور 7,500 کی ٹی شرٹس تھیں ان کی، کیونکہ سب ان برانڈز کی تھیں جو امپورٹڈ تھے، اور انہیں اسی کو پہن کے مزہ آتا ہے۔ تو اس فضول خرچی کو، دکھاوے کو قرآن منع کرتا ہے۔ ان لوگوں کو، یعنی ان کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ تو عملی شکر اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کفر میں ہیں، اور ڈائریکٹلی قرآن یہاں پہ ایسے لوگوں کو کافر کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پہ طریقہ بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ڈونٹ کل یور سیلف۔ اگر آپ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، گردن اکڑا کے چلتے ہیں، اہنکار میں رہتے ہیں، پراؤڈی ہیں، اسی لیے فخر کی اجازت ہی نہیں ہے۔ شکر کیجئے، فخر جہاں کی ضرورت محسوس ہو، اللہ کا شکر کیجئے کہ میں اس لائق ہوں۔
یہ صلاحیت اس نے مجھے دی، یہ علم مجھے دیا، یہ سمجھ مجھے دی، یہ مال مجھے دیا، اور فوراً اس کا عملی شکر کیجیے، جس کا نمونہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو، ڈو گڈ ٹو ادرس۔ جب ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنے کا حکم ہے تو ان کے ساتھ معاملے بھی اچھے ہوں، ان پہ اپنے مال کو بھی خرچ کیجیے، ہاتھ پیروں سے خرچ کیجیے، اور عزت اور تکریم کے ساتھ ان کی مدد کیجیے، کیونکہ احسان کی روش میں چیز شامل ہے۔ کیونکہ کئی احسانات بیک وقت ہوتے ہیں، زبان سے بھی آپ کا رویہ احسان و متوازن ہے، مال سے بھی آپ تواضع کر رہے ہیں، اور عملاً اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں، نوکروں سے نہیں بٹوا رہے ہیں۔ یہ عمل سے، مال سے، سوچ سے، زبان سے، اخلاق سے، سب چیزوں سے مل کے ایک مجسم اخلاق کا پیکر بنا جو مسلم ہونا چاہیے۔ اس لیے تواضع کا بھی انداز یہ ہے کہ تواضع گھر آئے مہمان کی بھی آپ خود کریں، بجائے اس کے کہ نوکر لا کے دیں۔ مہمان کی تکریم اور تواضع یہ ہے کہ آپ اس کے لیے جو بھی اس کو پیش کریں وہ آپ خود اپنے ہاتھ سے کریں، یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے اور نوکر لا کے دے رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ اپنے ہاتھ سے مہمان کی عزت و تواضع نہیں کر سکتے تو پھر کیا آپ اس مہمان کی بے عزتی نہیں کر رہے؟ کیا اس کی تکریم میں کمی نہیں آ رہی ہے؟ یہ سب سوچنے کی باتیں، اور یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اور اس میں بڑی اچھی بات یہ گئی ہے کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ پسند نہیں، محبت کرتا ہے۔ یحب کا لفظ، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت، اب اندازہ لگائیے، وہ رب کریم، کون پسند نہیں کرے گا کہ اس سے محبت کرے؟ اس کا رب کر سکتا ہے، شرط کیا ہے؟ واحسنو، احسان کرو، احسان کے طریقے پہ چلو، مال سے احسان، اخلاق سے احسان، کردار سے احسان، ہاتھ پیروں سے، ہر طرح سے توازن کے ساتھ، حسن کارانہ انداز سے، احسن طریقے سے do good to others to best of your capacity. When we say best of our capacity تو ہم ہر اسفیئر کو کور کر لیتے ہیں، ہماری بولنے کا طریقہ، ہماری جو بات چیت ہے، بول چال ہے، ہر چیز اس میں آ گئی۔ پچھلی آیت کیا کہہ رہی تھی کہ وہ اہنکاریوں کو، پراؤڈیوں کو، گھمنڈی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ان کو کافر کہتا ہے، یا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس فرق کو سمجھیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نہ اس فرق کو سمجھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں جو چیزیں ہمارے کیریکٹر کو، ہماری شخصیت کو، ہماری پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں اور ڈٹرمن کرتی ہیں، اور ہمیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگلی آیت کیا کہتی ہے کہ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو، یعنی تم نے کسی کو پیسے دیے ہیں ادھار، اس کے پاس پیسے نہیں آ رہے، اتنے نہیں ہیں سرپلس کہ تمہیں دے سکے، تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو۔ جب تک اس کے پاس سرپلس نہیں ہو جاتا اس کے گھر کی ضروریات کو پوری کر کے، تو اس کو مہلت دو، ٹائم دو، اور جو صدقہ کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو، کیونکہ وہ چھوٹا سا اماؤنٹ جو تم نے اس کو دیا ہے اس کی کسی ضرورت پورا کرنے کے لیے، وہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نیگلیجبل ہے۔ تو تم بس اگر اسے صدقہ کر دو، یعنی سچا کر دو اس مال کو، کیونکہ سچا وہی ہے جو وہاں جاتا ہے، یہ وہ مال ہے جو وہاں جاتا ہے۔ دیکھیے جو کچھ ہم نے جمع کر کے رکھا، پراپرٹیز کی، اور جتنے انسٹرومنٹس ہیں فائنینشیل سیکیورٹیز کے، ان کی شکل میں، وہ یہی رہ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ اگلی آیت میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لیکن جو چیز ہم نے خرچ کر دی اللہ کی راہ میں، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اپنے آس پاس والوں پہ، رشتہ داروں پہ، آس پاس والوں میں سب آ جاتے ہیں، صرف رشتے کی بات نہیں ہوئی، رشتے کی بات ہوتی ہے تو رشتہ صرف آپ کے ہم مذہب کا ہوگا، یہاں معاملہ ہم مذہب کا نہیں ہے، بلکہ اینی بڈی نیڈی، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کسی ذات کا کچھ بھی ہو، ضرورت مند ہے، اور آپ مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ کے پاس مال ہے، تو آپ کو لازم ہے کہ اس کی مدد کریں، کیونکہ وہ ایتاء ذی القربیٰ کے دائرے میں آتا ہے، آپ کے پڑوسی ہے، ورک پلیس پہ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، آپ کا کلاس فیلو ہے، کسی بھی طرح سے اس سے آپ سے قربت ہے، آپ کو اس کی مدد کرنی ہے، اس کا مذہب دھرم کچھ بھی ہو۔ قرآن کہیں نہیں کہتا اس بات کو کہ آپ کس کی مدد کریں، قرآن میں ڈسکرمنیشن نہیں ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کچھ کم عقل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیرات اور صدقات کے لیے بھی مسلمانوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں یہ چلن چل گیا ہے کہ ہندوؤں کے تہواروں میں کچھ مسلمان ہندوؤں کی شکل کر کے چلے جاتے بھیک مانگنے، اور ہمارے ہاں کچھ غیر مسلم مسلمانوں کی شکل اور نام لے کے مانگنے آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ہم نے ان
انسانی جذبوں کو، انسانیت کے اہم رشتوں کو بھی اتنا محدود کر دیا ہے، یعنی مذہب اور دھرم کے نام پہ، کہ وہ لوگ مجبور ہیں کہ ہم سے پیسے مانگیں گے تو مسلمان کی شکل بنا کے لیں۔ یہ ہمارے لیے افسوس کا موقع ہے، یہ ہمارے گراوٹ کی نشانی ہے، اور یہ ہم سے کہتی ہے کہ ہم ذرا دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر کسی بھکاری کو، مانگنے والے کو یہ یقین ہو کہ میں کسی بھی حلیے میں چلا جاؤں یہ آدمی مجھے پیسے دے گا، تو وہ پھر آپ کا مذہب اختیار کر کے شکل بنا کے نہیں آئے گا لینے کے لیے۔ یہ بات سوچنے کی ہے۔ ہم ان کو تو برا کہہ دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ نوبت آئی کیوں ہے، ہم نے کیوں اپنے آپ کو اتنا قرآن سے اور اللہ کے احکامات سے دور کر لیا کہ لوگ اس غلط فہمی میں آ گئے کہ اگر میں مسلمان نہیں بن کے جاتا تو مسلمان سے مجھے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ یہ ہمارے لیے شرمناک عمل ہے، ہمارے لیے شرمناک چیز ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیے، یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے لیے پیسے دو، اگر تمہیں واپس لینے ہیں وہ پیسے تو بھی انتظار کرو کہ اس کا ہاتھ کھل جائے، اس کے ہاں تھوڑی تنگی ختم ہو جائے، اور جب وہ پیسے دینے کی پوزیشن میں ہو آپ کے واپس دینے کے، جب لیجئے، اور اگر آپ اس کو صدقہ کر دیں، صدقہ مال لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب جو لوگ مال جمع کر کے رکھ رہے ہیں، جب کنجوس ہے، خرچ نہیں کر رہا تو مال کو جمع کر رہا ہے، اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ یہ بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے، جو یہ بات ابھی ہم نے دیکھی تھی، وہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جن چیزوں میں انہوں نے کنجوسی کی وہ چیزیں قیامت کے دن ان کی گردنوں میں توق بنا کر ڈالی جائیں گی۔ توق کیا ہے؟ جس کو انگلش میں محاورے میں کہتے ہیں نا کہ البیٹراس راؤنڈ دا نیک، کہ کوئی وزنی چیز گردن میں باندھ دی جائے، ایک ریس ہو رہی ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ تم وہاں تک پہنچو، یا آپ سے کہا جا رہا ہے کہ تم 4 گھنٹے میں جتنی زمین کو دوڑ کے کور کر لو گے وہ زمین تمہاری ملکیت، اور آپ کے گلے میں ایک بہت وزنی چیز لاد دی جائے جو دوسرے کے گردن میں نہیں ہے، تو نیچرلی آپ اس بوجھ کے تلے گردن لے کے نہیں چل سکتے زیادہ، اور آپ کے اچیومنٹس بہت لیمیٹڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو تم نے پچھلی آیت جو میں نے دکھائی وہ یہ بتاتی ہے کہ سونا چاندی پہ جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، کیونکہ یہ سب تمثیلی انداز ہے۔ قرآن مثالوں سے سمجھا رہا ہے کہ جس مال کو تم جمع کر کے رکھے ہو نا، اس آیت میں بتا رہا ہے کہ وہ تمہارے گلے میں ایک توق کی طور پہ، توق کہتے ہیں پہلے زمانے میں جب غلام پکڑے جاتے تھے تو ایک میٹل کا بنا ہوا پیس ہوتا تھا جو گردن سے نیچے تک پورا ان کو باندھ دیتا تھا، اور وہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ غلام ہے۔ توق میں جکڑے ہوئے گرفتاریاں بھی اس طرح کی جاتی تھی اور اس میں ان کو زنجیروں سے باندھ کے رکھا جاتا تھا۔ دوسرے انداز سے اس کو البیٹراس راؤنڈ دی نیک بھی کہا جاتا ہے، جو اس تہذیب کی بات ہے انگلش کلچر والی، کے بھاری ایک چیز گردن میں آپ کے لٹکا دی گئی جو آپ آزاد نہیں رہ سکتے۔ تو قصہ یہ کہ جو کچھ بھی مال آپ نے جمع کر کے رکھا اور اس کو خرچ نہیں کیا، یعنی کنجوسی کی، تو یہ مت سمجھیے کہ یہ مال آپ کے لیے خیر ہوگا، کیونکہ ہم مال کو خیر سمجھ کے جمع کرتے ہیں کہ بھئی یہ مال آڑے وقت میں ہمیں کام آئے گا، روک لو، جمع کر لو، سونے کی شکل میں رکھ لو، پراپرٹیز کی شکل میں رکھ لو، ایف ڈیز کرا لو، یا اور جو طریقے ہیں فائنینشیل سیکورٹیز لانے کے، کہ کل کو اگر میری نوکری ختم ہو جائے، کانٹریکچل جاب ہے میرا، یا کاروبار ہلکا ہو جائے، دکان میں مندہ آ جائے، پراپرٹی ڈاؤن ہو جائے، تو اس وقت یہ پیسے کام آ جائے۔ تو میں اس کو رکھتا ہوں اس لیے کہ اس سے مجھے کچھ بھلا ہوگا، خیر ملے گی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے لیے شر ہے، یعنی ہرگز وہ انہیں سمجھے کہ کنجوس ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے شر ہے۔ اب دیکھیں، جس چیز کو ہم خیر سمجھ رہے ہیں کہ یہ آڑے وقت میں ہمارے کام آئے گی، قرآن نے جب اس کو شر کہہ دیا، تو اگر ہم قرآن پہ یقین رکھتے ہیں تو اس کو شر مانیں۔ قرآن غلط نہیں ہوتا، ہم غلط ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں سے ہمیں اللہ سے مدد کی امید ہونی چاہیے وہاں مال سے مدد کی امید ہم لگا رہے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں آڑے وقت میں مال کام آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ پہ نہیں، مال پہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ مال ہمیں بچائے گا۔ یہی ہے شرک، اور یہی ہے یعنی ایک طرح سے بالکل کفر
ورچولی اللہ کا انکار کرنا۔ آڑے وقت میں اللہ کام آتا ہے ہر جگہ، آپ کے اعمال ٹھیک ہیں، آپ کی حرکتیں درست ہیں، تو آپ اللہ تو ہمیشہ ساتھ ہے، لیکن اس کی مدد بھی آپ پائیں گے۔ وہ کبھی آپ کو ایسے وقت میں چھوڑ نہیں دے گا، بشرطے کہ آپ کے اعمال، کیونکہ اس کی رحمت جو ہے وہ اعمال سے کنیکٹڈ ہے۔ کیونکہ جب اس نے یہ کہا ہے کہ تم میرے کہنے پہ چلو، تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ ہم اس کو رب بھی مانیں اور اس کے کہنے پہ نہ چلیں، اور جب کرائسس میں آئے تو اس سے مدد مانگیں، نہیں آتی مدد۔ ہمیں جو آج شکوہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بڑی اجتماعی ہو رہی ہیں، رو رو کے زار و قطار ہو رہی ہیں، رات کے اندھیروں میں ہو رہی ہیں، نتیجہ نہیں آ رہا نا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ کام اس حساب سے نہیں ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کسی راستے پہ گامزن ہو جائیں اور پھر دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بات اسی طرح ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ میرٹھ جانے والی بس میں بیٹھ کے یہ دعا کریں اللہ مجھے علی گڑھ پہنچا دے، تو آپ کبھی علی گڑھ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو اپنی حماقت کو سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کے خلاف راستے پہ چل رہا ہوں، اور ہماری اکثریت تو چلتی ہی خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ کے بتائے ہوئے راستے ہی نہیں پتہ۔ جس نے قرآن سمجھ کے نہیں پتا، اسے کیا پتا کہ اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں کس چیز کو کیسے کرنے کے لیے۔ تو ہماری تو صورتحال بڑی عجیب ہے، اور بار بار میں اس سیشن میں، ہر سیشن میں اس بات کو اس لیے لے کے آتا ہوں کہ بنا قرآن کو سمجھے اور بنا اللہ کے احکامات پہ چلے، ہم کوئی اچھی توقع اس سے نہ رکھیں، نہ آج نہ آنے والے کل، بلکہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہم عذاب کو آواز دے رہے ہیں، اور چھوٹے موٹے عذاب چاروں طرف ہمارے آنے شروع ہو چکے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے راستے اب بھی نہیں بدلے تو بڑے عذاب کا ہم انتظار کریں۔ تو یہ خاص طور سے اس مہینے کو جو اہمیت ہم دیتے ہیں، اس میں خاص طور سے ہم قرآن کے احکامات پہ توجہ دیں، اور مال کے تعلق سے یہ بڑی چشم کشا آیت ہے 181 آل عمران کی، کہ کنجوسی، اور کنجوسی کیا ہے کہ آپ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے، مال سے محبت اتنی ہے کہ اس کو اولاد پہ بھی خرچ نہیں کریں گے، بیوی بچوں بھی خرچ نہیں کریں گے۔ یہ کیفیتیں ہیں، آپ بھی چاروں طرف دیکھیے، سماج میں آپ کو دکھیں گی، مجھے بہت دکھی ہیں۔ آپ چاروں طرف دیکھیے لوگ کر کیا رہے ہیں، کچھ وقت انہیں دیجیے۔ بدقسمتی سے آج ہمارا زیادہ وقت جو ہے وہ روشن اسکرین کی نظر ہو جاتا ہے، چاہے موبائل کا ہو، چاہے لیپ ٹاپ کا ہو، چاہے ٹیلی ویژن کا ہو۔ ہمیں لوگوں کو دیکھنے کا وقت ہی کہاں رہا ہے۔ خود گھر کے لوگوں کو ہم نہیں دیکھتے کہ میری بیوی بچے، میرے رشتہ دار کیا چہرے ہیں ان کے، کیا چہرے ان کے کہہ رہے ہیں۔ کمیونیکیشن جو ہمیں ہونا چاہیے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کا، وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں کسی کا عالم میں کیا پتہ لگے گا؟ تو یہ وہ حرکتیں ہیں جو یقیناً اللہ کے عذاب کو بلاتی ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اللہ کے احکامات کے حساب سے جو اللہ کا حکم ہے، خاص طور سے مال کے تعلق سے، مال ہے اللہ نے آپ کو دیا، اس کو خرچ کیجئے، اپنے اہل خانہ پہ بھی، گھر والوں پہ بھی، رشتہ داروں پہ بھی، آس پاس والوں پہ بھی۔ اور قرآن بہت کھول کے بیان کرتا ہے، اور اس کو وہ ان کا حق بتاتا ہے کہ فقیر کو اس کا حق دو، محتاج کو اس کا حق دو۔ یہاں پہ حق کہہ رہا ہے، وہ خیرات نہیں کہہ رہا، یہ ان کا حق ہے۔ مال دیا تمہیں ہے، لیکن تم تک ان تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، دیا تمہیں گیا ہے۔ یعنی it is somebody's money put in your account، دوسرے کا ہے وہ مال، تمہیں دینا ہے، تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالا گیا، یہی دیکھنے کے لیے کہ تم اس سب مال کو خود کھا جاتے ہو یا اور ضرورت مندوں کو جو تمہاری طرف ہیں دیتے ہو۔ اور یہ چیز آج کل تقریباً نہیں دکھتی، بہت کم دکھتی ہے، اس لیے بہت غور طلب ہے، اور اسی لیے میں نے آج کے سیشن میں اس پہ ایمفیسس زیادہ دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، یعنی میں یہ بھی نہیں کہتا ہوا رک گیا، کیونکہ وہ توفیق تو وہ سب کو دے چکا ہے، ہماری انیشیٹو ہے یہ، اس لیے یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا توفیق تو وہ سب کو دے چکا ہے، سب کو پوٹینشیل اس نے ہر چیز کا دیا ہے۔ ہماری پرائرٹیز یہ بن جائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس کے حساب سے عمل کریں۔ میرے خیال سے طارق صاحب آج یہاں رکتے ہیں، جی مناسب ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔